ہم اسلام کیوں قبول کریں؟ ذرا توجہ کیجئے، آقا کے صدقے جو سب سے بڑی ہمیں نعمت ملی وہ میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے کہ جب ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کا دین دین اسلام تھا، آقا کا دین جو شریعت لے کر آئے یہ بھی دین اسلام ہے، پھر فرق کیا ہے؟ آپ کو اسلام کیوں قبول کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا لباس جب سیا جاتا ہے ایک بالش کے برابر ہوتا ہے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ لباس تنگ ہو جاتا ہے، لباس بدلا جاتا ہے، اس کا پھر آدھے گز کا لباس ہو جاتا ہے، تھوڑا اور جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے اور پھر اس کا لباس بڑھتا رہتا ہے، اور زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں قد کاٹ جا کر رک جاتا ہے، اس وقت اس کے کپڑے کا جو ناپ لیا جائے وہ اس کا آخری عمر تک رہتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کو سمجھیے، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت انسانیت کا بچپن تھا، ویسے احکام نہیں تھے جیسے احکام ابھی ہیں، اس وقت بھی دین اسلام تھا لیکن انسانیت کا بچپن تھا۔ ایک وقت کی نماز فرض کی گئی، وہ بھی ہماری نمازوں کی طرح نہیں جس میں رکوع اور سجدے اور قیام ہوتا ہے، مختصر سی عبادت تھی، اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ لیے، اللہ کے حضور تھوڑی سی تعریف کر لی، حمد و ثنا کر لی، یہ اس وقت کی نماز تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد جب نوح علیہ السلام آئے انسانیت کچھ بڑی ہوئی، کچھ اس نے ترقی کی، تو لہٰذا وہ جو پہلے احکام تھے وہ تنگ پڑ گئے، دوسرے احکام آئے، دین وہی تھا، شریعت وہی تھی لیکن تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام آئے جن سے یہ انسانیت اور زیادہ جوان ہو گئی، اور وہ پہلے والا لباس وہ شریعت تھوڑی تنگ پڑ گئی، چنانچہ وہ لباس کو بڑھایا گیا، تھوڑی اور تفصیل کی گئی، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انسانیت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی، اب ایسی جامع شریعت کی ضرورت تھی جو قیامت تک باقی رہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، کامل اور مکمل شریعت دی گئی، اب پہلے والے لباس پہلی والے شریعتیں تنگ ہو چکی تھی، جب آقا کو شریعت دی گئی بالکل مکمل، آقا دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس سے پہلے یہ آیت اترتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا ہوں، اور قیامت تک اب یہی دین اسلام رہے گا۔ شریعتیں وہ تھی لیکن انسانیت کے لیے تنگ ہو چکی تھی، اب آقا کامل مکمل شریعت لے کر آئے، یہی وجہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقصود کائنات جانے جہاں محبوب خدا بدر الدجا شمس الضحیٰ ساقی کوثر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب کبریا افضل الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مقصود کائنات ہیں، جب مقصود آ جاتا ہے اس کے بعد اس محفل کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا مقصود، کائنات کا مقصود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور آقا نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، میں پہلے آ گیا، اب قیامت آنا چاہتی ہے، کیونکہ مقصود کائنات دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا کو کیوں باقی رکھا؟ تاکہ دنیا میں رہنے والے لوگ آقا کے طریقے پر چل کر عبادت اللہ کی کریں، ایک نمونہ پیش کریں کہ آقا کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ شریعتیں پہلے بھی تھی، پہلے انبیاء نے توحید کی تعلیم دی، ذرا سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے، اسلام نے بھی توحید کی تعلیم دی، آقا نے بھی دی، لیکن آنے والے توحید کے جتنے بھی شرک کے راستے تھے یہ دین اسلام نے بند کیے، پہلی شریعتوں میں بند نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، انہوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا لوگ حجر اسود کا اس طرح بوسہ لیتے ہیں کہ عبادت کی شکل بن رہی ہے، لوگ اس کے اوپر جھک رہے ہیں، عبادت کی شکل بن رہی ہے، کہیں دین اسلام میں پھر شرک نہ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجدار آواز کے اندر فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول
سورہ نوح کے اندر 5 بتوں کا تذکرہ ہے، ود، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 بت ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس کے دور میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ، جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگ کہنے لگے اتنے بڑے بزرگ، ہم جب ان کی محفل میں بیٹھتے تھے ہمیں اللہ یاد آتا تھا، اب یہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم خدا کو کیسے یاد کریں؟ چنانچہ شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ ان کی مورتیاں بنا لو، اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو۔ چنانچہ ان کی مورتیاں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لی۔ جن لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی ان کے عقیدے تو ٹھیک تھے، کچھ دیر اس مورتی کو دیکھتے تھے، ان کو وہ محفلیں یاد آتی ان بزرگوں کی، اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد جب ان کی اولاد آئی تو ان کی اولاد نے والدین مورتیوں کے بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ سمجھے کہ اس کی بھی عبادت ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ پھر تیسری جو نسل آئی وہ ان بتوں کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی، خود سوچئے کتنا بابرکت درخت ہوگا جس کے نیچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے اور 1400 صحابہ آ کر آقا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ادھر پیغمبر کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اللہ فرماتے ہیں اوپر میرا ہاتھ۔ کتنی بابرکت جگہ ہوگی، کتنا بابرکت درخت ہوگا جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ صحابہ کرام جب اس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں، اتنی بابرکت جگہ جہاں پیغمبر بیٹھے کتنی برکتیں ہوں گی۔ صحابہ کو وہ بیعت کا دور یاد آ جاتا تھا، سواری سے اترتے تھے، درخت کے نیچے جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا نفل نماز پڑھ لیتے تھے، اور ورنہ اگر نماز کا وقت نہ ہوتا ذکر و اذکار اور تسبیح کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھیجا، حکم دیا وہ درخت کاٹ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا یہ درخت کیوں کاٹ دیا؟ یہاں تو پیغمبر بیٹھے تھے، اس کے اندر بڑی برکتیں تھی، ہم یہاں پر اس درخت کی تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تمہارے عقیدے میں کوئی شبہ نہیں، بلا شبہ تم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن بعد میں آنے والے کہیں اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لے، میں درخت تو کاٹ سکتا ہوں، پیغمبر کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کئی بعد میں آنے والے اس درخت کو سجدہ نہ شروع کر دیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی غیر مسلم مذاہب ہیں، ان کے اندر جتنی بھی عبادتیں اب غیر اللہ کی ہو رہی ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برکت اور عبادت میں فرق نہیں کیا، برکت کو اٹھا کر عبادت تک پہنچایا، شرک شروع ہو گیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، برکت کو برکت تک رکھا، عظمت کو عظمت تک رکھا، اس کو عبادت سے جدا رکھا۔ یہ گنگا جو ہندو جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی اولاد مانگتے ہیں، اتنا بابرکت پانی سمجھتے ہیں کہ جب وہ پانی اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے، بیٹھتے نہیں ہیں، اس سے اپنی نیازیں مرادیں مانگتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کوئی نہ کوئی برکت کے آثار ہوں گے، چنانچہ وہ وہاں سے چلے اور وہاں پر کوئی ہمالیہ کے اندر گئے جہاں سے یہ گنگا بہتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں گنگوتری ہے، وہاں سے وہ گنگا بہتی ہے۔ چنانچہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے 7 دن مراقبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ یہاں پر پیغمبر کی قبر ہے، یہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس برکت کے آثار اس پانی کے اندر آئے، لیکن غیر مسلم تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، اس لیے ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اسلام نے تعلیم دی زمزم کا پانی کتنا شفاف پانی ہے، کیسے اس کا ثبوت بھی ہے، 2 پیغمبروں کی نسبت قائم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی، زمزم کا پانی نکلا ہے، پھر دوبارہ بند ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کنواں کھودا اور دوبارہ زمزم کا پانی جاری ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آقا نے منہ میں پانی ڈالا زمزم کا
कुल्ली की और वो कुल्ली जमजम के पानी में डाली और फरमाया क़यामत तक ये चश्मा नहीं रुकेगा। आज तक 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, लाखों आदमी जमजम का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्लाम की खुसूसियत, कितना बाबरकत पानी, दो पैगंबरों की निस्बत है। कभी आपने सुना हम जमजम की इबादत करते हो? ये इस्लाम की खुसूसियत है, उसको तबर्रुक वाला समझते हैं। जमजम के पानी को देखना भी सवाब। कोई हज से आए, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है जमजम का पानी पेश करे, हम खड़े होकर पीते हैं, इससे पहले दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि इसकी इबादत की जाए। ये इस्लाम की खूबी है कि जमजम के पानी को कितना बाबरकत बनाया। तो कहने का मकसद यह है कि इस्लाम उसने